جی، اور اب باری ہے ہمارے زون سی کے 11ویں کھلاڑی ایکویریس یعنی کہ برج دلو والوں کی، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی ریزن سے اگر نہیں ہے اور آپ کا نام انگلش میں ایس سے شروع ہوتا ہو تو یہ ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن آپ کی بالکل مدد کرے گی، آپ کا اگر نام ایس سے شروع ہوتا ہو۔ اور جو ہے تاریخیں نوٹ کر لیجئے، ہم اس کو شروع کریں گے 10 مارچ سے شروع کریں گے اور 17 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ سب سے پہلے تاریخیں کیسی رہیں گی ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ 10 11 اور 12 مارچ، شکر ہے ایک اچھی تاریخیں نظر آ رہی ہیں، ایزی تاریخیں ہیں، موڈ بھی اچھا رہے گا، گھر کے فرنٹ پہ بھی ایک سکون کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، تو یہ تاریخیں اللہ کا شکر ہے ہمیں آپ کے لیے ذرا فیوریبل نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 13 اور 14 کی جو دو ڈیٹس ہیں، اس میں بڑا محتاط رہنا ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ذرا پیسے آنے کا ذرا کچھ آسان ہوئی ہیں، ستاروں کے جو حالات ہیں فائنینشلی چیزیں وہاں پہ بہتر ہوئی ہیں، لیکن یہ دو تاریخیں جو ہے نا یہ کوئی خرچہ نہ کرا دیں، اور کوئی ایسا خرچہ نہ کرا دیں جس پہ میرے ایکویرینس کو بعد میں ریگریٹ ہو، ریپینٹنس ہو کہ کیوں کتنا۔ تو یہ 2 دن اگر آپ گزار دیجئے گا تو ایٹ لیسٹ یا پھر مینج کیجئے گا، باس باری ہوتا ہے کہ ناگزیر ہوتا ہے اس خرچے کو کرنا، تو وہ پھر آپ کو اس طرح اس کو بیلنس کر لیجئے گا اگر نہیں لگے گا کہ بچت ہو پا رہی ہے۔ تو یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پہ ہمیں ایک آپ کے لیے یہ بھی میسج دیتی ہے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں تو جی ایک ستارہ ایکویرینس جو بہت 15 16 اور 17 مارچ تو اللہ کا شکر ہے بالکل پرفیکٹلی فائن ہے۔ اس وقت جو ہے یہ تاریخیں اگر میرے اسٹوڈنٹس نے اگر کوئی امپورٹنٹ پیپر دینا ہے یا کوئی امپورٹنٹ کسی جگہ پیپر کا رزلٹ آنا ہے تو یہ ڈیٹس جو ہیں یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ فیور کر رہی ہیں۔ اگر کہیں اوورسیز کوئی ٹریول ہے وہاں پہ تاریخیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، اگر کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کام کی کوئی خبر آنی ہے تو بھی یہ تاریخیں، اور اس سے اگلی آنے والی تاریخیں بھی، یعنی 19 چھوڑے بلکہ 22 مارچ تک بھی ستارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنا شیڈیول کر کے رکھیے، کیونکہ ان دی اینڈ انشاءاللہ ان تاریخوں میں آپ کا کام ہونا چاہیے۔ خانہ مال میں اس وقت پیسے اگر آ رہے ہیں تو سیو کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا، تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی اس میں نہ ڈالے، کیونکہ اس وقت وہ جو ایک ستارہ جس نے کیوس زیادہ ڈالا ہوا تھا وہ پچھلے ہفتے یہاں سے ایگزٹ کر گیا ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ میرے ایکویرینس کو ذرا سیونگ کی طرف بھی موٹیویشن ہو اور آپ اپنے پیسوں کو جمع بھی کر سکو۔ پھر ایک ستارہ بہت بہتر ہو گیا ایکویرینس، آپ کی رشتہ داریوں والے ہاؤس میں بہتر ہو گیا ہے، اگر کہیں پوسٹنگ کرانی ہے، کہیں تبادلہ کرانا ہے اس میں بھی ستارہ پازیٹیو ہو گیا ہے، اس میں بھی ستارہ آپ کے رستے آسان کر رہا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو آسان فرما رہا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ اس وقت اگر ٹریول کرنا ہے کسی بھی پرپس سے کیجئے، آپ کے لیے رستے آسان ہوں گے۔ اور باقی ایک ستارہ اور جو پازیٹیو ہوا ہے ایکویرینس وہ ہوا ہے 10 فیبروری سے، اسی یعنی لاسٹ منتھ۔ اس وقت آپ کے بچوں والے ہاؤس کے معاملات کو بہتر کر رہا ہے، آپ کے رومانس ایریا میں ستارہ پہلے سے بہت بہتر ہو رہا ہے، اور جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو بھی یہ ٹائم سپورٹ کر رہا ہے، یا جو اپنی اولاد کے کچھ فرائض سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پراؤڈ مومنٹس آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے ملیں، تو یہ اولاد والے ہاؤس میں روشنی دے رہا ہے، اور جو ہے رومانس ایریا کے اندر تو آپ کے لیے یہاں پہ معاملات کو ذرا آسان کر رہا ہے۔ اب میں آتی ہوں جہاں یہ اوکھا کر رہا تھا اور بہت اوکھا کرنے کا امکان موجود تھا ایکویرینس، آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے اس میں شروع ہو گئی تھی کہ 5 جنوری سے لے کے 5 جنوری سے لے کے جو ہے
25 फरवरी 2025 यानी इसी साल ये सितारा उल्टा चलता हुआ पहले यहाँ से एग्जिट कर गया था पिछले साल 4 नवंबर को 24 में। तो शुक्र अदा किया। फिर इसको जाने इसके दिमाग में क्या, ये अल्लाह पाक को क्या मंजूर था कि ये फिर उल्टे पांव चलता हुआ 5 जनवरी को वापस आता है और 25 फरवरी को ये ज़रा 60% पुरअमन हो जाता है। लेकिन यहाँ से भी गया नहीं है। ये क्या कर सकता था, मेरे इक्वेरियंस जो मुलाजमत में हैं उनके लिए खराबी पैदा कर सकता था, हेल्थ एरिया में प्रॉब्लम लेके आ सकता था, आपके ताल्लुकात को आपके मातहत स्टाफ के साथ, आपके ताल्लुकात अपने बॉसेस के साथ ख़राब करा सकता था, इसकी ये पंगेबाजियाँ ये करा सकता था। अब 25 फरवरी से 60% तो ये ठीक है, स्टेबल हो गया है, इसने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन ये यहाँ से अभी गया नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये मौजूदगी इसकी नज़र आती है, यहीं पे है, ये यहाँ से जाएगा 18 अप्रैल को। तो फिर आप जो है उसमें आप अपनी इसमें केयरफुल रहिएगा और वहाँ पे सितारा जैसे 18 अप्रैल को जाएगा फिर ये वाला हाउसेस जो है ये आपके खतरे से आज़ाद हो जाएंगे। हो भी सकता है इसने कुछ ना किया हो, क्योंकि देखिए हमेशा हम कहते हैं कि क्यों सदकात देते रहिए, दुआ करते रहिए, क्योंकि सदका खुदा के गैज़ गज़ब को ठंडा कर देता है। और दुआ कहते हैं कि मौत के अलावा, मौत को अगर कोई चीज़ टाल सकती है वो है दुआ आपकी। तो ये था जी आपके इस यहाँ पे इसकी पोजीशन। खाने माल में पैसे अगर आ रहे हैं ना तो सेफ भी करने हैं, आपने बजटिंग करनी है, आपने ओवर बजट नहीं होना, क्योंकि अभी भी ये इम्कान मौजूद है कि ये आपके मसाइल को यहाँ पे जो है वो बढ़ा सकता है। आपके जो है अभी तो क्योंकि ला रहा है तो कल को लाने बंद कर दिए तो फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। बाकी अल्लाह पाक आपके वक्त में आसानियाँ फरमाएं, आपके रस्तों को आसान करें। सिवाय ये जो 2 तारीखें हैं 13 और 14, इसमें सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अपने माल की हिफाजत करें, माल का सदका निकाल दें, ताकि माल से रिलेटेड कोई भी नागवार सूरत हाल जो है वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो जी ये था सितारा। हुमायूं महबूब बुर्ज दलों के बारे में कहते हैं, ये हफ्ता आपके लिए एक बेहतरीन आगाज होगा क्योंकि कारोबारी पार्टनरों, शरीक हयात और करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात खासे गर्मजोश और दोस्ताना होंगे। यहाँ तक कि हर खासू आम के साथ आपका बर्ताव भी मुस्बत और इत्मीनान बख्श होगा। ये सारा माहौल आपको अपने काम पर फोकस करने में मदद देगा। कुछ नकलो हमल के मसाइल और मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से किसी जगह पर पहुंचने में ताखीर हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यह सब आर्जी है। जुमेरात को चांद ग्रहण के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि ये आपके मनी हाउसेज में होगा। हो सकता है आर्जी तौर पर अखराजात में इजाफे से आपका बजट मुतासिर हो। जहां तक मुमकिन हो अपने पैसे को खूब संभाल कर रखें, मगर ये सब आर्जी तौर पर होगा। मगर कुछ माली टेंशन जरूर देगा, लिहाजा अपने अहम कामों को ग्रहण के अय्याम में टाल दें और इबादत पर फोकस करें। अल्लाह आसानियां फरमाएगा। सलाहियत करती है। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों की ज़िंदगी में जब से प्लूटो आया है तब से इनकी ज़िंदगी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के गिर्द घूम रही है। और अब इनके जो ये राहु केतु है इनके फाइनेंशियल एक्सेस पर है। इस हफ्ते का जो चांद ग्रहण है वो 8वें घर में लग रहा है और मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 3रे घर। सो मरकरी पर और चांद ग्रहण पर हमने अलग से वीडियो बना दिया, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम इस हफ्ते की बात करेंगे। इस हफ्ते में आपने बेसिकली जो कोशिश करनी है वो करनी है कि आप अपनी जिसे कहते हैं अपनी रूटीन पर और अपनी ज़ात पर, अपनी सोचों पर फोकस कीजिए। हो सकता है कि आप अपनी सोचों को लेकर कहीं पर आप अपनी सोचों को लेकर अटक गए हों और अपनी सोचों के गिरदाब में फंस जाएं इस हफ्ते, और आप खुद ही सोचें, खुद ही इमेजिन करें और उस पर खुद ही यकीन कर लें। सो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा और अपने जिसे कहते हैं ना कि जो अपने सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एवेलुएट कीजिएगा कि सिचुएशंस जो हैं थर्ड पर्सन एनालिसिस
ایکچوئل سچویشن کیا ہے، اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے حالات کو اور سچویشن کو دیکھنا ہے. اور یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے جو ریلیشن شپ ہیں، جو سالڈ رشتے ہوتے ہیں، ان میں ٹینشنز آ سکتی ہیں. ٹینشن سے اپنے آپ کو بچائیے گا، اور اس میں آپ نے جسے کہتے ہیں اپنی بات کرنے کی کوشش کرنی چاہے آپ کی بات سنی نہ جائے یا آپ کی بات کو روکا جائے یا ٹوکا جائے، واٹ ایور، آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اپنا پوائنٹ جو ہے وہ بتانا ضرور ہے. اور اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اکراس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اپنے جو آپ کے سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں جیسے رشتے ہیں، ان کی احتیاط کرنی ہے. اور ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں، یہ ہے ہی کمیونیکیشن کا سائن. اس کے بعد جو کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے مرکری، وہ آپ کے 3rd ہاؤس میں یعنی کہ کمیونیکیشن کے ہاؤس میں بیٹھ گیا ہے. لہٰذا آپ جہاں پر بھی ابہام چھوڑیں گے، جہاں بھی گرے چھوڑیں گے، وہ چیز بلاسٹ کر جائے گی. اس لیے آپ نے اپنی بات کو کرنا ضرور ہے، کلیئر کرنا ہے، صاف طور پر آپ نے اپنی بات کو بیان کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے، کیونکہ جو غصہ آپ دل میں رکھیں گے وہ آپ کی صحت کو افیکٹ کرے گا، اپنی صحت پر جو ہے آپ کی صحت بھی اس ہفتے بہت زیادہ اسٹرانگ دکھائی نہیں دے رہی. اور جب یہ گرہن لگے گا تو یہ گرہن آپ کے کلوز رشتوں پہ لگتا ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ ادھر پڑھ لیجیے گا، سن لیجیے گا، ادھر ہم نے بتا دیا. بس آپ کو اپنا پروف نہیں کرنا، صرف کلیئر رکھنا ہے اپنے نام کو اور اپنی سچویشن کو. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ہفتہ آپ کے لیے بلیسڈ ہے. بلیسنگز، آپ یونیورس از سینڈنگ بلیسنگز. آپ کو اس ہفتے بہت ساری بلیسنگز ملیں گی. آپ کا نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے وعدہ خلافی، مایوسی، نا امیدی جان بوجھ کر کریٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو تھوڑا سا مایوس کیا جائے، تاکہ آپ کو بدلہ لینے کے لیے کوئی آپ کو نا امید، مایوس، وعدہ خلافی. سو آپ نے اسے اپنے آپ کو اس کا شکار نہیں کرنا. لو وائب میں تھوڑا سا ویٹ کیجیے، تھوڑا سا جو اگر آپ نے کوئی اسٹیپ لے لیا ہے یا کوئی اسٹیپ لینا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کیجیے، حالات بہتری کی طرف آ ہی رہے ہیں. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ ترملین بن رہا ہے. کسی بھی رنگ کا ترملین لے لیجیے. بیسٹ یہ ہے کہ گہرا گلابی ترملین آپ کو اگر مل جائے، گہرا گلابی، دس از گہرا گلابی ترملین. اگر گہرا گلابی، ادروائز اگر آپ کو بریسلیٹ مل جائے ترملین کی تو یو مسٹ کیری. اور ویسے بھی آپ کو ایکویریس کو لائف لانگ ترملین چاہیے ہوتا ہے. ترملین کے جتنے بھی رنگ ہوتے ہیں وہ ایک بریسلیٹ میں آ جاتے ہیں. اس بریسلیٹ کو آپ اپنی پرسنل اسپیس میں رکھیے، پہن لیجیے، کچھ بھی کیجیے، اس کو آپ اپنے ساتھ کیری کیجیے. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ بن رہا ہے گولڈن روز. یہ گولڈن کلر کا پتھر روز ہے. یہ جو انرجی آپ کو چاہیے اس مہینے جب تک یہ مرکری ریٹروگریڈ اور ساری چیزیں ہیں، یہ اس کے لیے آپ کا یہ لکی چارم ہے جو ہیلنگ، پراسپیرٹی وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. سو دیٹ از واٹ یو نیڈ فار دس ویک اینڈ دس منتھ. 7 اپریل تک آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بہت آپ کے قریب ہے، آپ کی شارک کے بھی قریب ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹائیے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا. اور اگر گر گئے تو اگر آپ گر چکے ہیں تو آپ کو اٹھنے میں مدد دے گا، سہارا دے گا. دنیا کو چھوڑو، اپنے رب سے ناطہ جوڑو اور وہی